نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس ناموں کی سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر خاص اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے یہ توفیق دی کہ ہم اس کی معرفت کے لیے کوئی ٹائم نکال سکیں۔ اس ٹائم میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے، اس کی صفات کے ذریعے اپنے رب کا قرب پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم ذات ہے، یہ ہماری سمجھ، عقل اور اس سے بیونڈ ہے، یعنی کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی کہ وہ اتنی عظیم ذات ہے۔ اس نے جتنا اپنا تعارف دے دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کی نشانیاں، کائنات میں اس کی جس قدر اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور اس میں یہ تمام چیزیں پیدا کی، اس رب کی ذات اس قدر عظیم ذات جس نے اپنا تعارف بھی خود کرایا کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھے سمجھے، مجھے پہچانے اور میری صرف عبادت کرے، کسی اور کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، میری بات مانے۔ اور میری بات کی بھی پھر اہمیت ہو نا کہ انسان اپنے رب کی جب عظمت کا احساس اپنے دل میں لاتا ہے پھر اسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ماننے ہیں، کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میری پریشانیاں دور کرتا ہے، میرے سارے کام وہ کرتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں، میں کیوں نہ اس کے آگے سجدہ کروں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر فائدے ہی فائدے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے۔ تو اس سیریز میں آپ انشاءاللہ، آپ کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو بھی ہم روز ایک اللہ تعالیٰ کا نام اور اس کی صفت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرے، جو بھی ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو بھی طریقے اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خوبصورتی آئے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا رب سے قرب بڑھے، اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر و برکت عطا کرے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام وہ الرزاق کریں گے۔ اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہوا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، الرزاق۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روٹ رزق سے یہ ہے، رازائی قوف اس کا روٹ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے، یعنی کہ اس ہماری دنیا میں آنے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری قسمت لکھ دی تھی، اور اس میں کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کے یہاں اولاد ہونی ہے، کس کے یہاں نہیں ہونی، کس کو امیر کرنا ہے، کسی کو کتنا غریب کرنا ہے، کسی کے پاس کیا اتھارٹیز ہونی ہے، ساری قسمت لکھ دی گئی۔ تو یہ تخلیق سے پہلے کا انتظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے رزق کا انتظام کر رکھا۔ میں اس چیز پہ اتنی حیران ہوتی ہوں نا کہ انسان پھر کیوں پریشان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس طرح موت انسان کو پا لیتی ہے نا کہ لازمی آ کے رہے گی، اس طرح رزق بھی انسان کو پا لیتا ہے کہ انسان کبھی فکر نہ کرے کہ جو مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتا ہے یا چوری ڈاکے ڈالتا ہے، آزمائش ہے نا دونوں طرح سے، تو وہ کیوں نہیں اس بات پہ بھروسہ کرتا کہ وہ رازق ہے، رزاق ہے اس کا نام، وہ رزق دینے والا ہے، وہ کھلائے گا پلائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ رزق صرف وہ کھانے پینے کی چیزوں کو نہیں رزق کہتے، یہ ایک براڈر سینس میں ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہر نفع مند چیز جو کہ ٹینجیبل بھی ہو سکتی ہے اور نان ٹینجیبل بھی، یعنی کہ جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ حسی معنوں میں بھی اور مانوی معنوں میں بھی۔ رزق آپ کو پتہ ہے کہ محبت کا رزق دیا گیا تھا، حضرت خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ محبت کا رزق کا اکثر ذکر کرتے تھے، حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ تو آپ کہیں کہ محبت بھی رزق کی قسم ہے، وہ تو ٹچ نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک فیلنگ ہے نا، ایک ایموشن ہے محبت، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا رزق ہوتا ہے، کسی کو ملتا ہے کہ لوگ محبت نہیں کرتے، بس نفرت ہی کرتے ہیں، نفرت ہی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں رزق کی یہ بھی ٹائپ ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کوئی اسکل دی ہے اور اس سے آپ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رزق کی ایک قسم ہے۔
تو رزق صرف کھانے پینے کی نہیں کہ مجھے رزق میں برکت دے دے، اس ٹائم پہ اپنے برین میں اپنے دماغ میں یہ ڈالا کریں کہ اس سے مراد ہر وہ نفع مند چیز ہے جو میرے رب نے میرے لیے پیدا کی، اب مجھے اس کو سیکھنا ہے۔ میرے پاس مال ہے وہ بھی رزق کی قسم ہے، میرے پاس ٹائم ہے وہ بھی رزق کی قسم ہے، انسان کے ٹائم جیسے رزق کی قسم ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، کسی کو اپنا ٹائم دیتے ہیں کہ اچھا چلیں آپ فار ایگزامپل کسی سے آپ حفظ کا کام سننے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا جی چلو لاؤ میں تمہارا حفظ سن لیتی ہوں، یا چلو میں تمہیں یہ آیت ایکسپلین کر دیتی ہوں، آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں نا اس کے ساتھ، یا کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو آپ جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، آپ اپنی کلاس لیتے ہیں کچھ بھی، تو آپ یہ علم کا جو رزق اللہ نے آپ کو دیا وہ پھیلاتے ہیں، پھر آپ اپنے اس میں ٹائم لگاتے ہیں، ایفرٹ لگاتے ہیں، انرجی لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کس کس قسم کے رزق جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں سکلز بھی رزق ہوتی ہیں، رزق کی قسم ہوتی ہیں کہ نفع مند چیز جو آپ کسی کو سکھا دیں، آپ کو اچھا سلائی کرنی آتی ہے، آپ کو اچھا کھانا پکانا آتا ہے، آپ کو کوئی بھی ہنر آتا ہے، کوئی بھی آپ کو مینجمنٹ اسکل آتی ہے، آپ کسی کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس رزق میں سے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الرزاق، اور آپ قرآن سٹارٹ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقین کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری جو قسمت تھی اس میں رزق لکھ دیا تھا، تو پھر رزق کا اصلی مطلب کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے رزق، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دے، رزق میں صرف غذا شامل نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا رزق میں برکت دے، تو اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے انسان کو، اور ہر نفع مند چیز اس میں آف کورس کھانا پینا بھی شامل ہے۔ آپ نیکسٹ دیکھیں کہ رزق کی مختلف اقسام جو میں نے آپ کو کچھ بتائی اور کچھ آپ اپنی اسکرین پہ ابھی دیکھیں گے کہ جی کہ لباس سواری بھی رزق ہے، یہ فائدہ مند ہے نا، کپڑوں سے ہم اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، زینت کا بھی ذریعہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ لباس اور سواری بھی رزق ہے، یہ فائدہ مند رزق۔ پھر غور و فکر کی صلاحیت، یہ بھی بہت اسکل ہوتی ہے، جو انٹلیکچوئل ابیلٹی ہوتی ہے انسان کی، کچھ وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے تدبر کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رزق ہے جو اس کو دیا گیا ہے۔ پھر ذہانت ایک اسکل ہے کہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی رزق ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں کچھ بچوں میں کمپیوٹر کی اسکل بہت اچھی ہوتی ہے، وہ فٹافٹ ایسے کمپیوٹر کہتے ہیں ابھی تو یہ تھا تو فٹافٹ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور کچھ بچوں میں وہ اسکل نہیں ہوتی اتنی زیادہ۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا فٹافٹ سمیٹ کے کچن اپنا کھانا کر کے، میں کہتی اتنی تھوڑی دیر میں آپ نے کیسے سارا کچھ کر لیا کسی، اور کچھ خواتین وہی ایک ڈش بنانی ہے صبح سے پلاننگ کریں گی، اور پھر تو یہ بھی سکلز ہیں جو کہ انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو بہت اچھی چیزیں بنانی آتی اس کو بڑی سکل دی ہے اللہ نے مجھے نہیں دی، نہیں، یو نیڈ ٹو لرن سکلز، اور یہ سب رزق کی ایک قسم ہوتی ہیں کہ ذہانت بھی، ہر طرح کی صلاحیتیں بھی، یہ بھی رزق ہے، کوئی غور و فکر کرتا ہے کائنات میں، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ صبر شکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ جو صبر شکر کرتا ہے وہ پھر غور و فکر کرتا ہے، جو بھی رزق کی ایک قسم ہے۔ پھر آپ دیکھیں جو ایمان، ہدایت کا نور، علم کا نور، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، لیکن ہم اس رزق کو کتنا پاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، اس پہ کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، یہ اس رزاق سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ تو تو رزاق ہے، رزق میں برکت دے دے، اور پھر ذہن میں براڈ سینس میں لایا کریں کہ یہ سب رزق ہے۔ آپ نیکسٹ دیکھیں کہ سب سے جو افضل رزق ہے نا وہ نور ہدایت ہے، ایمان اور علم کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن میں سورۃ النور میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان زمین کا نور ہے، اور آپ وہ پوری مثال پڑھیں نا آیت نمبر 35 میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک مشکات ہے، ٹھیک ہے، ایک نیش ہے، اس میں آپ کوئی لیمپ رکھتے ہیں، لیمپ کا جو ہے نا فانوس ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا آگ جل رہی ہے، جیسے لیمپ آن کرتے ہیں آپ اس کا تیل کے ساتھ جو آپ آن کرتے ہیں، تو اب دیکھیں کبھی تیل ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن وہ اٹ سیلف بھی جو ہے نا چمک رہا ہوتا ہے، اس کی روشنی جو ہے نا فانوس کو بھی اور ارد گرد روشنی پھیلا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ علم کا، ہدایت کا اور ایمان کا نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ اپنے سینوں میں اس نور کو آباد کرو، وہ نور تمہیں فائدہ دے گا، تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ جو لائٹ ہے نا، جو تیل ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ علم کی روشنی جو ہے نا وہ انسان کو ملتی رہتی ہے، تو اس کو ہدایت بھی ملتی رہتی ہے، اس کا ایمان بھی جو ہے نا وہ اس کا ریوائول ہوتا رہتا ہے، وہ اسٹرانگ ہوتا ہے ایمان۔ کس قدر خوبصورت مثال ہے نا، تو یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے،
اس رزق کی نعمت پہ سب سے زیادہ شکر ادا کریں. مجھے اسلام کی نعمت ملی ہے، اسلام کا رزق ملا ہے، یعنی کہ میرے اندر ایمان ہے، علم ہے اور ہدایت ہے. اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور آگے سے وہ اپنی ہدایت پہ رہے، صراط مستقیم پر، اور پھر وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. تو پھر آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ دے گا، کیونکہ متقین کی کوالٹیز میں کہ وہ رزق جو ہم نے اس میں ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پھر انسان کے بعد جب علم آ گیا، ایمان آ گیا، ہدایت آ گئی، تو اس کو کیسے اس نے بانٹنا ہے؟ کہ متقین کی تو کوالٹی ہے کہ وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ علم کو پھیلاتے ہیں. ویسے بھی صدقہ جاری ہے علم جو انسان حاصل کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جسمانی رزق کے ساتھ دلوں کے رزق کے بھی بندوبست کیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو اچھا دل، قلب سلیم ملے اور وہ اس کے مطابق سلیم الفطرت پہ اپنی زندگی گزارے. کہ قرآن میں آتا ہے نا، مال اور بنون کام نہیں آئیں گے لیکن اس دن جو ہے نا قلب سلیم لے کر آئے گا. تو کتنا بڑا رزق ہے نا، جس کا دل اچھا ہے نا اور دل پر کام کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو فقہ القلوب ایک کتاب ہے، اس میں قرآن جو دل کی سائنس ہے وہ ساری بتائی گئی ہے، کیسے دل کام کرتے ہیں، اور دل کے بارے میں پوچھو گی، دل میں خیالات بھی آتے ہیں. تو یہ بہت بڑا رزق ہے جس کے اندر ایمان، ہدایت اور علم کا نور جو ہے نا سمیٹا ہوتا ہے. تو یہ سب رزق کی قسم ہے. تو اس سے اللہ کا نام لے کے الرزاق سے وہ علم میں ہدایت، نور ہدایت اور ایمان کا جو نور ہے وہ مانگا کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے ان چیزوں کا بھی رزق دے. پھر آپ دیکھیں کہ ملکیت، قدرت اور حکمت، کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے، ٹھیک ہے، وہ رزق کا مالک ہے اور دینے پر پوری طرح قادر ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں ساتھ والے ہمیں رزق دیتے ہیں، ساتھ وہ آپ کو زیادہ گروسری کر کے لا کے دے سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جو اللہ کی ذات ہے نا وہ آپ کو صلاحیتیں دیتا ہے کہ آپ کچھ جاب کر لیتے ہیں یا کوئی کما لیتے ہیں، روزی 4 پیسے ملتے ہیں اور آپ اس سے کچھ خرید کے لاتے ہیں. تو اصل میں کون وہ صلاحیتیں دے رہا ہے جس سے آپ کچھ کماتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. وہ ٹائم آپ نکالتے ہیں، انرجی، تو وہ بھی رزق ہے. وہ پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ دینے پر پوری طرح قادر ہے اور وہ قادر مطلق ہے. رزق کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو ہے نا وہ ہمیں ہر مہینے راشن دیتے ہیں تو ہم جی ان کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. اصل میں ہمیشہ یاد رکھا کریں، آپ کسی کو دے رہے ہیں راشن یا کوئی آپ کو دے رہا ہے، جو بھی کنڈیشن ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، وہ دے رہی ہوتی ہے. تو رزق کی تو کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کیوں کسی سے نا پھر آگے مانگتا ہے اور اس کے آگے بھکاری بنتا ہے؟ اللہ سے مانگے، رزق ہر طرح کا اس نے دینا ہے، اس کے پاس تمام کنجیاں ہیں. تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس نے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری عقل سمجھ کہتے ہیں نا اس میں بھی بہتری ہے. کیوں انسان کہتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس، قرآن میں بھی آتا ہے، اگر سب کو بہت زیادہ رزق فراوانی میں دے دیا ہوتا نا تو زمین پہ بگاڑ آ جاتا. اور آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کا کام ہی نہ کرتا، سب اتنے مالے ہوتے، ہماری صفائیاں کون کرتا، ہمارے کام کو کرتا، کہ سب کے پاس رزق بہت زیادہ ہے، اور پھر ایک لڑائی جھگڑے کی کیفیت ہوتی، پھر لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے. پھر آپ دیکھیں کہ کس قدر انسان کے اندر فخر اور تکبر آتا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بہتری تھی کہ اس نے تقسیم ایسی کی ہے کہ اس کی ڈویژن ہو. بڑوں کا جو جن کے پاس زیادہ مال ہے، لیڈ کلاس ہے، اس کا ازمائش ہے کہ وہ مال کو شیئر کرے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، اور جو غریب ہے وہ بھی اس تھوڑی جو رزق اس کو دیا اس پہ شکر ادا کرے. کس قدر اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. جسٹ لائک بلڈ، ہمارے باڈی میں بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو ہمارے سارے آرگن صحیح کام کرتے ہیں. تو اس نے ہر کمیونٹی اور ہر زندگی کا نظام صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے کہ غریبوں کو دیا جائے، امیروں سے لے کر مال. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نیچرل سسٹم ہے. اگر انسان ڈنڈی مارے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر سب لوگ پراپرلی اپنی زکوٰۃ دیا کریں، صدقات دیا کریں، کوئی بھوکا نہ سوئے زمین پر. تو یہ اس کی ملکیت ہے کہ رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہے، اس کی حکمت ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. تو کبھی بھی جو نمبر 1 ہمارے پاس جو اس نام کو سمجھنے سے جو ایک ہمارے عملی نکات نکلتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلا ہے جتنا اللہ نے رزق دیا اس پہ شکر ادا کرے. الحمدللہ، تھوڑا ہے الحمدللہ، زیادہ ہے الحمدللہ. پھر خرچ کرو، آپ کے اپنے اتنا اللہ نے دیا ہے تو دو، اب لوگوں کو دو، اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بناؤ، صدقہ جاریہ کام میں لگاؤ اور ثواب سمیٹو. آپ نیکسٹ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے، رازق ہے، جو طاقت والا ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. کس قدر اللہ کی ذات ہے نا اسٹرانگ،
پھر آپ دیکھیں رزق کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے نا ساری خزانے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ساری دنیا اگر کسی شخص کو دینا چاہے نا، اور اللہ نہ دینا چاہے تو اس کو نہیں مل سکتا، لیکن اگر ساری دنیا کے اس کو نہیں دینا بھائی اس کو، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ساری دنیا بھی چاہے نا تو اس کو مل کے رہے گا۔ ساری بات ایمان کی ہے، کیونکہ وہ رزاق ہے، اس نے رزق لکھ دیا ہے نا، آئے گا۔ کیوں اپنے مفلسی کے ڈر سے انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، یا ہائے بچوں کو کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، چلو جی ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری ابھی چوتھی نہیں ہم افورڈ کر سکتے، چلو جاؤ ابورٹ کرا کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل نہ کرو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ اپنا عقیدہ تو اسٹرانگ کرو، کس لیے انسان دیکھیں قتل کر کے، تو آپ دیکھیں کس قدر انسان اپنے لیے آخرت میں ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اپنا اس نام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ وہ تو رزاق ہے، وہ تو چاہتا ہے اپنے بندے کو رزق دیتا ہے، وہ تو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس پر مطمئن ہو جائے۔ لیکن کیوں میں اپنے رب کے اس نام کے ذریعے اس کو نہیں پکارتی؟ مجھے تو اپنے رب کو بہت زیادہ پکارنا ہے، اس کا نام الرزاق کے نام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کی بے مثال ضمانت ہے۔ نیکسٹ، ہر مخلوق کا رزق مقرر ہے، جاندار کی ضرورت کا رزق اس تک پہنچانے کا انتظام اللہ نے خود لیا ہے۔ آپ دیکھیں امیجن کریں، کالی رات، کالی پہاڑ کی کالی چوٹی پہ ایک کالی چونٹی ہے، اس کے دل میں جو احساسات جذبات ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ بھوکی ہے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ کئی پتھروں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، آپ سے مٹی میں کیڑے ہلکا ہلکا ہل رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اس کو کہاں سے رزق مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ادھر بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ مچھلیاں ہیں سمندر کی، آپ تہ میں ڈیپ چلے جائیں، اندھیرا ہوتا ہے بہت، آپ سوچیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق دے رہا ہے، کسی کو وہ بھوکا نہیں مارتا۔ بہت آپ نے شاید ہی سنا ہوگا، ہاں کچھ ممالک میں کہ لوگ بھوک سے فوت ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب مال کی صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی نا تو پھر یہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی قحط پڑا یا کچھ بھی ہے تو وہ آزمائش کے طور پہ ہے، تو انسان کبھی یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ تو رزق کیوں روک لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الباسط، وہ فراغی کے ساتھ انسان کو دیتا ہے، وسعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، تو وہ بے شمار رزق دیتا ہے۔ اللہ کی بے مثال ضمانت ہے کہ ہر ایک مخلوق کا رزق مقرر ہے، جاندار کی ضرورت کا رزق اس تک پہنچانے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ وہ صرف دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے نا، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان جب ساری زندگی اپنے کاموں میں لگاتا ہے، مشین بنا ہوتا ہے جی، ایک جاب سے آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے جی، پیسے کما رہا ہے یہ وہ، لیکن اگر پورے دن میں جس کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق صلاحیتیں دے رہا ہے کہ وہ رزق کمانے میں لگا ہوا ہے، چلو جی پراپرٹی بن جائے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، پلاٹ ہو جائیں، اور وہ کما رہا ہے کما رہا ہے کما رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں وہ اپنے رب کو یاد کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیتا ہے انسان کو، ہر طرح کا رزق دیتا ہے اس کو، لیکن اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کبھی یہ نہ بھولے کہ رب کو نہیں چاہیے ہماری، یہ سب ہم اپنی زندگی اور دنیا کی اس میں کرتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان رزق کو پا کے نہ شکری نہ کرے، اپنے رب کو نہ بھولے، اس کا شکر گزار بنے، اس نعمت کو جو اس کی رزق کی فارم میں اس کو ملی اس کو شیئر کرے، اور تکبر نہ کرے۔ وہ جتنا بھی خرچ کرے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ وہ رزاق ہے، اور اس کی وہ دن رات دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے باقی خزانوں میں کمی نہیں۔ آپ زمین میں آپ دیکھیں کہ کس قدر، آپ حج پہ ہی دیکھیں کس قدر لوگ ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور ان کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، فروٹ ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیے جا رہے دیے جا رہے اپنے بندے کے لیے، اور بندہ پھر بھی شکر نہ کرے سارے رزق پا کر بھی۔ تو آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے نا، کہ وہ رزق دیتا ہے، اور اگر وہ چھین لے تو کہاں سے رزق لے کر آؤ گے؟ ناٹ پاسبل۔ اسی طرح قرآن میں سورۃ ہود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ چلنے والا ہر جاندار کا رازق اور رزق دینا اللہ کے ذمہ ہے، کہ کہاں سے وہ آیا، کہاں وہ جا رہا ہے، مستقرہا و مستودعہا کل فی کتاب مبین، کہ وہ کہاں سے اس کا اوریجن ہوا، کہاں اس کی ڈیتھ ہونی ہے، کہاں سے اس کو کھانے پکانے کو ملنا ہے، کہاں سے اس نے رزق حاصل کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اس رزق کے معاملے میں توکل کے بارے میں بھی آتا ہے نا، کہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں اور وہ اللہ پر بالکل پورا بھروسہ کر کے، کوئی بھی پرندہ بھوکا واپس نہیں آتا، ساتھ رزق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔
یہ نہیں ہوتا پرندے کو پورا نکلا تو اس کو کچھ سے کوئی کھانے پینے کو نہیں ملا. لوگ کہیں باجرہ رکھ لیتے ہیں, ٹوٹی ہوئی پرانی روٹی کو بھگو کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان کا نظام کر رہا ہے, آپ نہیں رکھیں گے تو کسی اور کے گھر سے وہ کھا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو رزق دینا ہے, لیکن ہم اپنا کیا حصہ ڈالتے ہیں کسی مخلوق میں, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی دابتن فی الارض, کہ زمین میں کوئی بھی جو جاندار ہے نا اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی جہاں سے وہ استقرار پر کرتا ہے اور جہاں پہ اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے, سب ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. نیکسٹ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ نام ہے الرزاق, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر توکل کرو رزق کے معاملے میں, جیسے پرندے کرتے ہیں کہ وہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس چیز کو لیا ہے تو وائی شوڈ وی وری, ہمیں کس چیز کی پریشانی ہوتی ہے؟ ہمیں بس خوب سے خوب کی تلاش ہوتی ہے, اور اس لیے ہم کہتے ہیں چلو جی بہتر لائف سٹائل ہو جائے اور اس سے ہمیں زیادہ ملے گا. اور آپ دیکھیں کہ اسی رزق کے اس میں انسان کا جو ہے نا مال کمانے کی تگ و دو میں انسان کبھی دو نمبری بھی کرتا ہے, کہ اچھا اس طریقے سے اور مال مل جائے, اور میں ذرا بینک بیلنس بنا لوں, پراپرٹی لے لوں, یہ کر لوں وہ کر لوں. تو ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے علاوہ کسی چیز سے نہیں بھر سکتا. تو انسان اپنا اللہ پر بھروسہ رکھے کہ رزق ہے اس کو ملے گا. کیوں ہم نے جو ہے نا بلیک منی سے ہی اپنی زندگیوں کو سمجھنا ہے کہ ہاں اسی سے فائدہ ہے؟ تو آپ سوچیں کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. رشوت سے انسان مال زیادہ کماتا ہے یا سود سے کھاتا ہے, تو پھر کیا دنیاوی زندگی کے چار مزے لے لے گا, لیکن پھر آ جانا تو اسے اللہ کے پاس ہے نا. تو وہ تو تمہیں رزق دے رہا ہے اور حلال اور جائز طریقے سے دینا چاہ رہا ہے, اس نے لکھ دیا ہے, تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے رب سے اس کے نام الرزاق سے مانگو, وہ تمہیں دے گا. جب وہ زمین پہ چلنے والے کسی جاندار پرندے کو رزق سے محروم نہیں رکھتا, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہمارا رزق نہیں اس نے لکھا ہوگا؟ آف کورس لکھا ہوگا. صرف ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اس پر توکل بڑھانے کی ضرورت ہے, اور شکر گزاری بڑھانے کی. جو اللہ تعالیٰ نے دیا شکر ہے, کیوں؟ شکر تو نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے نا. تو جو آپ کو مال ملے, آپ کو اولاد ہے, کوئی بھی نعمت والی چیز جو آپ کو دی گئی ہے, جو رزق کی ایک فائدہ مند چیز ہے جو آپ کے پاس ہے, رزق کی ایک شکل ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں کہ رزق میں فراگی کا کیا راستہ ہے. نیکسٹ کہ آپ رزق کے دروازے کھل جائیں, تو اللہ کا تقوی رزق میں فراگی کا باعث بنتا ہے. آپ یہ سوچیں سورۃ طلاق میں آتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ سوچیں کہ تقوی اپنانا شروع کر دیں, بڑی کامیابی کی چیز ہے. کیا تقوی کیا ہے؟ بچنا ہے آپ نے, بیسیکلی اس کا مطلب ہے بچنا, ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ نے منع فرمایا, اور اس چیز پر جم جائیں جو اس نے حکم دیا, احکامات کو ماننا شروع کر دیں. لیکن بیسیکلی اس کا مطلب ہے بچنا, کہ اللہ کا خوف ہو انسان کو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو آپ بچنا شروع کریں نا, آنکھوں کا تقوی, کان کا, جو ہمیں روزے کا اصول بھی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہم نے دیکھا رزاق, جس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تقوی اپنانے والوں کو رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رزق لیا ہوا ہے. انسان کے پاس کنجیاں نہیں ہے, اصل اللہ کے پاس خزانے کی ساری کنجیاں ہیں, رزق وہ دیتا ہے, اور اس میں ہر وہ فائدہ مند چیز ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے. تو انسان پھر نہ پریشان ہونا, اور سب سے امپورٹنٹ رزق جو اللہ نے ہمیں دیا وہ علم کا, ایمان کا اور ہدایت کا نور ہے. اتنا بڑا رزق ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا. پھر اپنے عمل کے لیے کیا چیز لے کے آنی ہے میں نے, ہمارا رویہ کیسے ہوگا؟ علم, ایمان, ہدایت کا اور اس طرح کا جو بھی رزق ہے اس میں آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام سے پکاریں, الرزاق, پاک پروردگار تیرا ایک نام ہے الرزاق, تو غیب سے رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. میرے لیے, مجھے بھی ہر طرح کا رزق دے, علم کا, ایمان کا, ہدایت کا, مال کا, اولاد کا, برکتیں عطا کر. اللہ تعالیٰ ریلیشن شپ میں برکتیں عطا کرتے ہیں کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو رزق کی کمی کے لیے انسان پریشان ہوتا ہے, اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اس کا نام لے کر اس سے پکارنا چاہیے. رزق کے معاملے میں اللہ پر مکمل بھروسہ کریں اور پورے یقین سے دعا مانگیں. آپ دیکھیں کہ رزق میں اولاد بھی فائدہ مند چیز ہے نا, رزق کی ایک قسم ہے. جیسے زکریا مانگتے تھے نا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, کیسے میری اولاد ہوگی, لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, کہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نہ مراد نہیں ہوا, تو انشاءاللہ میری دعا قبول ہو. یہ ایمان ہے, تو آپ مانگیں اس ایمان کے ساتھ, پکاریں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے, مجھے رزق میں برکت دے. ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے, قرضے پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں, رزق میں کمی ہو جاتی ہے, کھانے پینے کا مسئلہ ہے یا صلاحیتوں کا مسئلہ ہے, یا اولاد
میں برکت عطا کر، یہ بھی اتنا بڑا رزق ہے نا. یا محبت میں آپ کو فیل ہوتا ہے اچھا خاوند توجہ نہیں دیتا، محبت کی کمی ہے، تو اس کا نام الرزاق، کہ تو رزق میں، کیونکہ حضرت خدیجہ کے رزق کی محبت تھی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. تو آپ دیکھیں کہ اس نام میں کس قدر فائدے مند ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے. تو مانگیں آج اسپیشل اللہ تعالیٰ کا افطاری سے پہلے دعائیں مانگیں، بہت زیادہ تہجد میں رات کو جب آپ اٹھتے ہیں قیام اللیل کے لیے تو اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ علم اور ایمان اور ہدایت کا رزق دے دے. پاک پروردگار یہ پریشانی ہے، یہ فائدہ مند چیز ہے لیکن مجھے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، تو مجھے فائدے کے لیے اس کو دے دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ دیکھیں جو سورۃ طلاق کی آیت ہے نیکسٹ کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو جو کوئی ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر لے گا اس کے لیے نکلنے کا راستہ. تو اب کی ٹول جو میں نے اپنے لیے اپنانا ہے، جو اپنے لیے جو ایک ٹیک ہوم میسج لینا ہے نیکسٹ کہ میں نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے، کہ جو ڈرے گا اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے جو ہے نا مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال لے گا. مخرجا، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اس میں اللہ تعالیٰ کی نا وسعت پائی جاتی ہے. نکلنے کا وہ راستہ اپنا دیتا ہے، مشکل سے نکلنے کا راستہ. مشکل ہوتے ہیں نا، حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں نا جب رزق میں کمی ہوتی ہے. کسی خاتون سے میں پچھلے مہینے ملی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر عائشہ بڑی ہی جو ہے نا، میں نے کہا کیا حال ہے باجی ٹھیک ہے؟ کہتی بڑے ہی پیڑے حالات ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے؟ تو بچہ کما رہا ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہے، لیکن وہ والی بات نہیں ہے اب. تو میں نے کہا باجی یہ تو نہ کہیں کہ بہت پیڑے حالات ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں نہیں آپ کو نہیں اندازہ نا، بہت مشکل ہے، قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں. اور دیکھیں قرضے تب چڑھتے ہیں نا جب انسان اپنے ہاتھ کو بہت زیادہ پھیلانا شروع کرتا ہے، یا پھر واقعی گھر میں کوئی بھی کمانے والا نہ ہو، اور آپ نے اپنی جو ہے نا لائف سٹائل کو بہت بڑھا دیا ہو. لیکن جتنا بھی آپ کو اللہ نے رزق دیا ہے اس پہ شکر ادا کیا کریں. کبھی یہ نہ کریں ہائے برا ہی حال ہے، آپ مت پوچھو بہت ہی پیڑا حال ہے. کیا آپ ناشکری نہیں کر رہے؟ جیسے بھی حالات ہیں زبان سے تو شکر ادا کریں نا، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا. لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے کہ مطلب آپ مجھے کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیں کہ مطلب میرے بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ آپ پھر بھی بہت سے بہتر حالات میں ہیں لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جو تھوڑا بہت آپ کے پاس بھی ہے. تو نہیں بس وہ کیوں نہیں ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھی لائف سٹائل گزارنے کے لیے مجھے ایکسٹرا پیسے ملے. تو وہ تو کبھی نہیں جو ہے نا اس طرح کی ہمیشہ اس کی وہ تو کبھی پوری نہیں ہوگی نیڈ انسان کی. وہ تو وانٹ میں آ جاتا ہے نا، نیڈز اور وانٹس میں فرق ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پیدا کر لے گا اس کے لیے نکلنے کا. تو آپ چاہتے ہیں نا اس میں برکت ہو، ایک تو دعائیں بھی مانگنی ہے، دوسرا متقی بن جائیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ پھر ان لوگوں میں شامل ہوں گے، دینے والا ہاتھ ہے. پھر آپ کے لیے وہ ہے نا وہ مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دن رات آپ کو اتنا مال آئے گا کہ آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، اللہ اور دے گا. لیکن عاجزی اپنانی ہے، نہ شکری نہیں کرنی. اور آپ دیکھیں کہ تکبر سے بچنا ہے. تو رزق حلال کے لیے دعا مانگنی ہے، شکر گزاری اور عاجزی امپورٹنٹ ہے، تکبر نہیں کرنا. اور ایک دعا بڑی اچھی ہے نیکسٹ کہ حلال رزق کے لیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا کر. تو رزق میں برکت کی دعائیں مانگیں آپ، اور اس کے علاوہ تقوی اپنانا شروع کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کا جو یقین ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، حضرت اسما کے بارے میں آتا ہے کہ میں ایک دفعہ مال گنتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گن گن کے نہ رکھو اسما، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کے دے گا. تو مال کو گن گن کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے کا یقین ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا تقوی والے، وہ اس میں سے جو رزق اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہم نے اپنے لیے کیا اپنی لکات نکالنا ہے کہ خرچ کرنے پر یقین رکھنا ہے، مان کو گن گن کے نہیں رکھنا، بلکہ آپ دیکھیں دینے والا ہاتھ جو ہے نا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان زمین جتنی وسعت ہے، جو جنت میں ان کا مقام ہوگا نا، آسمان زمین جتنی چوڑی جنت میں وہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، آف کورس مانگے، ہر طرح کی صلاحیت ہے، مال ہے، اولاد ہے، لباس ہے، سواری ہے، سکلز ہیں، رزق مانگیں. اور پھر جب آپ کو ملے تو اس پہ شکر گزاری کریں اور دینے والا ہاتھ رکھیں. تو یہ آج ہمارا خوبصورت نام تھا اللہ تعالیٰ کا، جس میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہمیں بے حساب رزق دیتا ہے، اور اس نے لکھا ہوا ہے
کس کو کتنا دینا ہے، اس کے تو خزانے وسیع ہیں، لیکن ہم تو پھر آگے دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، ہم تو اس پہ بیٹھ تو نہیں جاتے ایک طرح سے سام بن کے کہ ہم نے نہیں آگے دینا، میرا ہے تو میرا مال، میری اولاد، میرا سب کچھ، میرا ٹائم، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں ایفرٹ کروں؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ ساری جو ہے نا توقعات بھی اسی سے وابستہ ہیں، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہ دے گا جس کو لیے چاہے گا، نپا تلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کشادہ رزق دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے مانگیں، کشادہ رزق مانگیں۔ آپ دیکھیں کہ خوش قسمتی کی علامت ہے کہ جس کے اندر گھر کھلا ہو، سواری کھلی ہو، اور اللہ نے اس کو نیک بیوی دی ہو، تو یہ ایک خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ تو انسان جس کو ملا ہے وہ بھی شکر کرے، جس کو نہیں ہے وہ اپنے رب سے مانگے۔ اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ وہ مانگنا رزق کھانا پینا نہیں ہے، ہر فائدہ مند چیز مانگیں اس سے، تو رزاق ہے۔ یہ ہے محبت کا رزق مانگیں، صلاحیتیں مانگیں، علم ہدایت کا نور مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ رزاق ہے، اللہ پاک تو رزاق ہے، ہم سب کو رزق میں بہت برکتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔